مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، کلام مقدس کے اندر جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ابتدا سے لے کر اب تک، اور جب خدا کے کلام کی باتیں لکھی گئی ہیں اس کے مقدسین نے اس صحیفوں کو اور ان کتابوں کو جب مندرج کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان خلق ہوتا ہے، دنیا خلق ہوتی ہے، تو وہ کسی ایک چیز کو نہیں بناتا بلکہ وہ دو چیزوں کو بناتا ہے. اگر اس نے آسمان کو بنایا تو اس کے ساتھ اس نے زمین کو بنایا. اگر اس نے اندھیرے کی بات کی ہے تو وہاں پر روشنی بھی موجود ہے. اگر ہم آسمان کی بات کریں تو فضا وہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی طرح جب اس نے آدم کو بنایا تو اس کے ساتھ اس نے ایک عورت کو بھی بنایا. اور یوں آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اکیلی ہو. اور یہاں پر جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، جب انسان توبہ کی طرف آتا ہے تو توبہ کے ساتھ بھی ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے، وہ ایمان. جب تک ایمان نہ ہو، جب تک اسے پتہ نہ لگے کہ مجھے جانا کس طرف ہے، تب تک شاید وہ توبہ بھی نہیں کرتا. اور توبہ کرنے کے پیچھے بھی ایک عمل موجود ہے. اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر اس ایمان کے ساتھ ایک اور چیز جو جڑ جاتی ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ عمل ہے. اور یعقوب کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اس کے دوسرے باب میں اس کی 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ کلام میں مقدس کو کھول سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ پھر سوالیہ نشان یہاں پر موجود ہوتا ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ پھر یہاں پر ہم ایک سوالیہ نشان دیکھتے ہیں. اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے. آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان ایمان اور اعمال ہے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہمارا وہ کام، وہ عمل ایسا ہے، ہمارا چال چلن ویسا ہے، ہمارا بول چال ویسا ہے. کیا ہم صرف باتوں میں ایماندار ہیں اور جو عمل کی بات جب آتی ہے تو پھر اس میں ہم صفر ہو جاتے ہیں، ہم زیرو ہو جاتے ہیں؟ آج کا حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، ہم آج اسی پر چرچا کریں گے اور ایمان اور عمل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر اندریاس، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. اور آج وہ اور میں اس حوالہ کے ساتھ اور بھی بہت سے حوالہ جات کو اور بھی بہت سے مقدسین کو جنہوں نے ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرایا، اور وہ کیسے، کس طرح سے، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. آئیں آج کے مہمان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو دیکھتے رہیں پروگرام خدا کے لوگ. آج کے اس پروگرام میں پاسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو کراچی میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ آپ دوسرے شہر سے یہاں پر آئے ہیں، اور اپنے اس پروگرام میں بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خداوند آپ کو بہت برکت دے جی. میں بڑا شکر گزار ہوں گواہی ٹی وی کا اور اپنے پیارے بھائی مقبول جارج صاحب کا. اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ خداوند نے مجھے یہ وقت دیا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایمان کے تعلق سے جو گفتگو ہے اسے میں کر سکوں. جب ہم آج کا جیسے حوالہ ہم نے پڑھا ہے اور جہاں پر ہم ایمان اور عمل کی بات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم عمل کی طرف جائیں، ایمان بنیادی طور پر ہے کیا؟
اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اس کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو جاننا چاہیں بائبل مقدس میں سے، تو کس طرح سے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ پاسٹر صاحب، ایمان جو لفظ ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس کے لفظ کو پورے طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتے ہیں نا، تو پھر ہی ہم اچھے اور سچے مسیحی بنتے ہیں۔ یعنی بغیر ایمان کے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان نہ رکھتا ہو اور خدا کو پسند آئے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں جو کہ بہت سارے ہیں، یعنی سینکڑوں کے حساب سے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایک اور یعنی ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مقدس مرکس رسول کی انجیل میں سے ہے۔ اس کے نامے باب کی جب ہم 22ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یہ آدمی جس کا بیٹا مرگی کا شکار تھا، اسے اکثر مرگی آتی تھی، اور لکھا ہے کہ یہ کبھی کسی کے پاس اس کو لے کر جاتا، کبھی کسی کے پاس لے کر جاتا ہوگا، ظاہری بات ہے اس کا بیٹا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس بھی لے کر آیا، اور وہ بار بار اس کے ساتھ یعنی اس کے لیے دعا کرتے ہوں گے یا اس کے لیے کئی جد و جہد کرتے ہوں گے، لیکن اس کی مرگی ختم نہیں ہوئی اور وہ بالکل اسی طرح سے ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ اکتا چکا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکتا جاتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں، انتہائی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے یعنی ہم خدا کے بارے میں بھی کچھ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی، یہ شخصیت جو ہے، یہ خدا کا جو بندہ یہاں پہ ہمارے سامنے ہے، یہ جو بھی چاہتا ہے یہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مردوں تک کو وہ زندہ کرتا ہے، کوڑیوں کو پاک کر دیتا ہے، لیکن وہ آدمی اکتا چکا تھا۔ ایک یہ طریقہ کار ہے کہ ایمان اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم بڑبڑانا اپنی زندگی سے نکالتے نہیں۔ اگر ہم بڑبڑانا اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اکتاہٹ اپنی زندگی کے اندر رکھیں، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ یعنی یہ ایسا ایمان ہے کہ جس میں کوئی بھروسے والی بات نہیں ہے، تو عقل والی بات نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر نہیں تو ہم شک والی بات ہے، شک والی کر سکتا ہے تو کر دیں۔ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے، ٹھیک ہے، لہروں کی طرح یہ اچھلتا اور بہتا، یعنی کہ کم ہو جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آگے کہا، لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کچھ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کیا تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں؟ یعنی پورا بھروسہ تیرا نہیں ہے اس آدمی کی طرح جو کوڑی تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، یہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 8ویں باب کی 2 آیت میں، اس نے کہا، خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھروسہ اتنا مکمل ہے، اتنا اس کے بھروسے کا جو ہے وہ لیول بہت اوپر ہے۔ تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، یعنی وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ اگر خداوند کی مرضی ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق۔ تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ ہاللیلویا، بالکل، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ اس نے بھی آگے یہ کہا کہ یعنی جو وہ آدمی تھا جس کو کوڑ تھا، تو وہ اس کے اندر یہ بات تھی کہ میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ جو کچھ چاہتا ہے، تو لکھا ہے وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے تو اس نے اسے خداوند مانا، وہاں پہ لکھا ہے قبول کیا خداوند میں چاہتا ہوں، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اسے سجدہ کیا۔ یعنی یہ ایمان کے ساتھ ایک عمل ہے کہ آپ جس پر ایمان رکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہے کیا۔ تو اس نے پہلے اسے خداوند مانا، اور پھر اس کے آگے سجدہ کیا، اور پھر اس کے آگے ریکویسٹ کیا کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر کچھ کر سکتا ہے
اگر تو کر سکتا ہے تو لکھا ہے بائبل مقدس جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اعتقاد کا معیار جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ہے. اگر وہ اعتقاد جو ہے وہ ہمارا ڈاواڈول ہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے اگلی 24ویں آیت میں لکھا ہے اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. پریز گاڈ ہیلیلویا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پادری صاحب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے لیکن وہ بیمار ہوتا ہے. ایمان ہمارا ہوتا ہے لیکن وہ بیمار ایمان ہوتا ہے جو ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتا. یعنی بیمار ایمان جو ہے وہ کیا کرے گا, اٹھ نہیں سکتا ہے. تو یہاں پہ وہ یعنی اسے پہلے اپنے ایمان کا علاج کروانے کی ضرورت تھی. اور جب اس نے محسوس کیا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں, اگر تو کچھ کر سکتا ہے, تو بعد میں اس نے کہا کہ میری بے اعتقادی کا علاج کر. تو جب اس کی بے اعتقادی کا علاج ہو گیا تو لکھا ہے جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا اے گونگی بہری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو. یہ ہے ایمان کا ایک طریقہ کار کہ ہم پورے طور پہ یعنی ایسا ایمان رکھیں جس میں کوئی لرزش نہ ہو. ہمارا ایمان ایک. اچھا, ہم جب کم یا زیادہ کی اگر بات کریں تو معیار کیا ہے ایمان کا؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں اگر کی بات کرتا ہے وہ شک کی بات کرتا ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایک شخص جو کہ ڈاکوؤں میں گھر جاتا ہے, وہاں 3 لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, وہاں سے کاہن بھی گزرتا ہے, وہاں سے لاوی بھی گزرتا ہے, اور پھر وہاں سے سامری بھی گزرتا ہے. اب اگر لاوی کی زندگی کو دیکھا جائے, اس کے منصب کو دیکھا جائے, اس کی اہمیت کو, اس کی حیثیت کو, اس کے مرتبے کو دیکھا جائے تو کیا اس کا یہ کام تھا کہ وہاں سے چلے جانا؟ اور کیا کاہن کا بھی ایسا کام تھا؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامری وہاں سے نہیں گزرا بلکہ اس نے عملی مظاہرہ کیا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات؟ ناظرین, یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آ کر ہم جو بات کر رہے ہیں لاوی کی, کاہن کی اور پھر سامری کی, ہم وہاں سے اپنے بات کو جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں ایمان اور اعمال کے حوالے سے کہ کیا اگر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کا نقصان کیا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہے آج کی اس نشست میں خدا کے خادم پاسٹر اندریاس صاحب. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے جب ہم لاوی اور کاہن کو اور سامری کو دیکھتے ہیں؟ سر, میں اس کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرنی ضروری ہے. یہ بات اکثر ایمانداروں میں پائی جاتی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. اور لاوی کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاوی جو ہیں وہ خدا کے گھر کی تمام چیزوں کے محافظ تھے, ایک بڑی خدمت رکھنے والے, ٹھیک ہے, ایماندار. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ اس آدمی کو دور سے دیکھتا ہے تو اس کی سوچ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر کچھ اور باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا میرا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, میرا ہو سکتا ہے پیسہ ضائع ہو جائے, مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں اس ہیکل میں 2 لوگ جو دعا کر رہے تھے اس آدمی کی طرح کہ پتہ نہیں یہ گناہ گار ہے, پتہ نہیں یہ ناپاک آدمی ہے, ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے ہم بھی ناپاک ہو جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. کئی باتیں اس کے ذہن کے اندر آ سکتی ہیں جو آج بھی ہوتی ہیں. ہم کسی نشہ کرنے والے کے قریب سے نہیں گزرتے, ہم اس کی سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. پتہ نہیں اس نے کون ہے, کہاں سے آیا, کیا کیا, اس نے چھوڑنا بھی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ بچنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. یعنی ہم پہلے سے ہی حساب لگا لیتے ہیں. یہی بات وہ لاوی کر رہا تھا, اس کے اندر بھی یہ بات تھی. اور لکھا ہے وہ کترا کے چلا گیا, نیکی نہیں کرنا چاہا. ایمان تو اس کے اندر بہت ہے لیکن عمل نہیں وہ کرنا چاہ رہا. اب عمل اگر نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے جو خدا کو پسند آئے, ٹھیک ہے. اب خدا کو
لاوی تو پسند ہے، لاوی کے ساتھ خدا محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمانداروں کے ساتھ خدا جو ہے بھلائی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ عمل بھی کریں، ایک عملی جامہ بھی ہم پہنائیں اس بات کو کہ ہم ایماندار ہیں. یعنی کلام مقدس میں مقدس پطرس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ خدا یعنی خدا جو ہے نا اس کو ظاہر کرنا ہے، تم نے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، سنانا نہیں صرف یعنی ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولنے میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ہم بولنے میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارا جو کردار ہے پھر اس طرح کا نہیں ہوتا، منفی کردار ہمیں ٹھیک ہے. ہم بازار سے جا رہے ہوں، جس طرح دوسرے لوگ جھگڑا کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہی، اگر کوئی ہمیں چھیڑ دے تو ہم جھگڑا کرتے ہیں، دوسرے لوگ گالی دیتے ہیں تو ہم بھی گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے لوگ ہمیں کوئی بھی، تو ہم یہ اصل میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لاوی ہیں ان کے اوپر خدا جو ہے وہ بڑا ٹرسٹ کرتا ہے، خدا کو بہت ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ جہاں سے بھی گزرے گا یہ میرے نام کو اونچا کرے گا، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. اور اسی طرح سے کاہن جو ہیں وہ بھی ایک بڑا مرتبہ رکھنے والے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بھی کترا آگے چلے گئے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ سامری جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں، اور اکثر بائبل مقدس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ان سے ایماندار چھوت کرتے تھے، ایماندار ان سے بڑے پریشان تھے کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، لیکن ہم وہاں پہ عمل دیکھ رہے ہیں. ایمان بھلے اس کے اندر نہیں ہے لیکن عمل ہم اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے نہ تو اپنے پیسے کی پرواہ کی ہے، نمبر ایک، نہ اپنے وقت کی پرواہ کی ہے، اور نہ اس نے یہ سوچا ہے کہ یار یہ کوئی گناہ گار ہے، یہ وہ سوچ رہا ہے کہ یہ خدا کا کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، یعنی اس کا ہم جنس ہے اور اس نے اپنے ہم جنس سے روپوشی نہیں کی ہے. جیسے یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ تمہارا روزہ یا تمہاری منادی یا تمہاری ریاضت اور تمہاری جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرو. اگر اسے کپڑے کی ضرورت ہے تو اسے کپڑا دو. اگر اسے جس طرح ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بہن ننگی یا ننگا ہونے کا مطلب ہے غریب ہونا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی تمہاری یعنی کہ اگر کوئی بہن ننگی ہے یا اگر کوئی بھائی ننگا ہے تو اسے کپڑے کی ضرورت ہے، مطلب ننگا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ غریب ہے، پریشان ہے، لاچار ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر تو ننگا ہے تو مجھ سے کپڑا لے لے، ٹھیک ہے، مجھ سے لباس لے لے، اگر تو اندھا ہے تو مجھ سے سرما لے لے. تو یہ وہ بات ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی بہن جو ہے وہ پریشان ہے، جیسے وہ آدمی تکلیف میں ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمیں بجائے یہ کہنے کے کہ ٹھیک ہے آپ میں تجھے خدا کے کلام کی باتیں سناتا ہوں یا دعا کرتا ہوں، تو جو چیز اس کو درکار ہے اس وقت، اگر اس کو کھانا درکار ہے تو کھانا دے، اس کو اگر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا درکار ہے تو کپڑا اس کو دینا چاہیے، اگر سر چھپانے کے لیے جگہ ہے تو اس کو وہ جگہ دینی چاہیے، بجائے یہ اس کے کہ ہم کچھ اور لوازمات جو ہے اس کے سامنے رکھے تو شاید وہ اس وقت وہ چیزیں جو ہیں وہ بے ایمانی لگ دیں گی. بالکل بے ایمانی ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو اس وقت جس ضرورت کے اندر آیا ہے، جس ضرورت کے تحت وہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ اس کی پورا کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ہم اگر ایمان صرف رکھیں اور اس کے ساتھ ہمارا عمل نہ ہو تو پھر ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے، پھر بالکل اس کے ساتھ اس کا کچھ سر وہاں پہ لکھا ہے نا کہ اگر ہم اس کو دوبارہ سے اس حوالے کو پڑھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت یعنی یعقوب رسول جو ہیں وہ بہت بڑی بات ہمارے لیے کر رہے ہیں. 17ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر عمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک بڑی مثال جو ہے وہ دے رہے ہیں خدا کا بندہ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے. اگر ہم عمال ساتھ نہیں رکھتے، زیادہ عمال کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو اگر ہم اپنے ایمان کے ساتھ نیکی کرنا نہیں جانتے تو یہ
بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جس نیکی کو تم کرنا جانتے ہو, اسی خط کے اندر لکھا ہے, نہیں کرتے تو یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے, تو یہ ایمان مکمل نہیں ہے. اچھا, ہم جب ایمان کے حوالے سے دیکھتے ہیں ابراہیم کو, ایمان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, اگر شروع سے ہم کریں تو نوح کو دیکھتے ہیں کہ نوح کو خدا کہتا ہے کہ دنیا میں مصیبت, پریشانی, دکھ, تکلیف یا بے دینی, غلاظت جو ہے بڑھ چکی ہے, ظلم بہت بڑھ چکا ہے, اور اب میں اسے ختم کرنے والا ہوں, اور تو ایک کشتی بنا. تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ 120 سال لگے اس کو کشتی بنانے میں. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ خدا نے اسے کہا اور اس نے کشتی بنانا شروع کر دیا. تو کیا صرف اس نے کشتی بنانا شروع, شاید وہ منادی بھی کرتا ہوگا, لوگوں کو بتاتا بھی ہوگا, اور لوگ اس کا تمسخر بھی اڑاتے ہوں گے, اسے ہنستے بھی ہوں گے کہ یہ بزرگ کیا کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو ایمان تھا, اس کا جو کہا تھا, یس خدا نے کہا اور اس نے مانا, اور اس کا ماننا جو تھا وہ اس کو اور اس کے خاندان کو بچانے کا وسیلہ بنا. وہ عمل جو ایمان تو اس کا پہلے بھی تھا, لیکن جب خدا نے کہا کہ تو نے کشتی بنانی ہے, تو پادری صاحب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 120 سال لگے اسے. وہ بندہ اکتا بھی سکتا تھا کہ یار یہ کس کام میں مجھے خدا نے ڈال دیا ہے, میں منادی بھی کر رہا ہوں, میں روزانہ دعا بھی کرتا ہوں, کلام بھی سناتا ہوں لوگوں کو, جو میری خدمت میں وہ کر رہا ہوں, لیکن یہ اضافی طور پہ مجھے ایک عمل کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے خدا نے جو ہے وہ کہہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 120 سال تک وہ نہ وہ اگتا ہے اور نہ اس کے بچے اگتائے ہیں, وہ اس کے ساتھ پورے طور پہ کر رہے ہیں. تو وہی خاندان وہ لگا ہوا ہے. تو وہ ایمان جو پہلے اس کا تھا, اور اس کے ساتھ جب وہ عمل مل گیا تو اس عمل نے اسے بچا لیا. وہ عمل کشتی تھا نا جس نے وہ بنایا, جس کے اوپر اس نے محنت کی. ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن محنت نہیں کرنا چاہتے, یعنی وہ محنت جس کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں, بچ سکتی ہیں, جو دنیاوی طور پہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, وہ نہیں ہم کرنا چاہتے. مقدس ابراہیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راست باز گنا گیا, خدا کا دوست, پھر ایمانداروں کا باپ. تو یہ ہم 3 چیزوں کو یہاں پر دیکھتے ہیں. اگر اولاد ہوئی اور عہد کا فرزند, اور پھر اسی کو مانگا گیا, اور پھر اسے وہ دیتا بھی ہے, ایمان کے ساتھ دیتا ہے. اب یہاں پر ہم آج اگر ہم سے کوئی چیز مانگی جائے کہ خدا کی راہ میں دیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ویسا کام کر سکیں گے جس طرح کہ ابراہیم نے کیا, وہ ایمان اس طرح سے؟ آپ کا تجربہ یا مشاہدہ یا آپ کی جو خدمت ہے اتنے سالوں کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی آپ نے اس طرح کا ایمان دیکھا کہیں پر بھی؟ یہ بہت کم نظر آتا ہے. جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کم نظر آتا ہے. یعنی آج کل کے اگر ہم ایمانداروں کے تعلق سے دیکھیں, جس میں ہم سب شامل ہیں, آج کی کلیسیا کو دیکھیں, تو آج دینے والا ایمان جو ہے وہ بہت کم ہے. لینے والا ایمان وہ تو ہمارا ہے, وہ تو ہم ہر جگہ پہ شو کرتے ہیں کہ ہم لینے والے ہیں, لیکن دینے والا ایمان کم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان, یہ تو ایک بڑا کام آپ نے کر دیا نا. ابراہیم کے بارے میں تو ایک بڑی بات ہے. ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے. ہم اسی کے نقشے قدم, یعنی باپ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. عورتوں سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہیں سارا کے نقشے قدم پہ چلنا چاہیے. تو ہمیں ایک اور بات ملتی ہے, اور لکھا ہے کہ افتہ جلادی جو تھا, اس نے جب خدا کے سامنے یہ عہد کیا کہ خداوند اگر میں اس وقت بڑا کمزور ہوں اور بڑا ناتوان ہوں, میرے پاس وہ تجربہ نہیں رہ گیا اور میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, لیکن آج بھی اگر تو مجھے فتح یا بھی حق دے تو میں اپنے جب گھر میں آؤں گا تو جو میرے گھر میں سب سے پہلے چیز نظر آئے گی میں وہ تجھے دے دوں گا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہاں پہ اس کی اولاد, ایک ہی اولاد, ایک ہی سنگل ہے, ایک ہی بیٹی ہے, وہ اسے نظر آئی. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. اس بیٹی نے پوچھا کہ باپ کیا ہو گیا, میں تو تیرے لیے تبلے لے کے, ساز لے کے تیرا استقبال کرنے کے لیے نکلی, تجھے خوش کرنے کے لیے. اس نے کہا نہیں, میں خوش نہیں ہوں, اس لیے کہ میں نے تو یہ عہد کیا تھا کہ میں تجھے دے دوں گا. آگے دیکھیں کہ اگر اس کے گھر میں امال تھا, یعنی ایمان کے ساتھ امال بھی تھا, تو اس کی بیٹی اس بات کا ثبوت ہے. اس نے کہا باپ کوئی بات نہیں ہے, آمین کہا, اگر تو نے یہ وعدہ خدا کے ساتھ کیا تو میں بھی تو خدا کی ہوں نا. ہاں بالکل, میں حاضر ہوں. تو لکھا ہے کہ باپ نے بھی عمل کیا,
اور بیٹی نے بھی عمل کر کے دکھایا. یہ وہ چیز ہے. ابراہم تو بڑی بات ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم جب اپنے باپ کے گھر سے نکلا, لکھا ہے کہ وہ اس وقت بھی ایماندار تھا, لیکن اس نے عمل کیا کیا؟ اس نے عمل یہ کیا کہ ایک تو اسے بنجر زمین اس کے حصے میں آئی, ٹھیک ہے, بھتیجا جو تھا وہ اس نے بڑی خوبصورت جو جگہ تھی وہ لے لی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کے اعمال کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنویں کھودنے والا آدمی تھا. اس نے کنعان کے اندر کنویں کھودے. کس کی وجہ سے؟ اس کو پتا تھا کہ میری نسل جو ہے وہ یہاں پہ, خدا نے کہا ہے کہ تیری نسل یہاں پہ بود و باش کرے گی, اور وہ کنویں کھود رہا ہے اس ایمان کے ساتھ. حالانکہ وہ کنواں کھودتا اور دوسری کوئی سلطنت آ جاتی اور وہ کہتی کہ جی یہ تو ہمارا ہے, وہ آگے چلا جاتا, پھر وہاں پہ جا کے کنواں کھودتا. یعنی یہ ایمان کے ساتھ ایک عمل تھا کہ جو اس نے اجاڑ کو دیکھ کے, بیابان کو دیکھ کے بھی اس نے اس کو کمپرومائز نہیں کیا اور بالکل اس کے ساتھ وہ چلتا رہا. یہ حقیقی ایمان ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا. اور اگر خدا آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ بیٹا, ایک ہی بیٹا تیرا اس کو مجھے دے دے, اور وہ بھی بغیر کسی یعنی حجت کی ہیلو حجت کی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. جی کوئی وہاں پہ بڑبڑایا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں کی. بیٹے کو ساتھ لیا اور جا کے کہا کہ خدا جیسا تو کہتا ہے, جہاں تو کہتا ہے میں وہاں پہ دے دیتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ابراہم جو ہے وہ پہلے سے ایماندار تھا, لیکن جو ہی وہ بیابان میں آیا, کنعان کی سرزمین پہ آیا, تو اس کے ایمان کا جو ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ وہ گھبرایا نہیں ہے, اور وہ جگہ بجگہ اپنی نسل کے لیے کنویں کھود رہا ہے, کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا کہ تیری نسل بہت بڑی ہوگی, اور وہ جانتا تھا کہ اس نے یہیں پہ بود و باش کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے کنویں کھود رہا ہے, ان کے لیے محنت کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جن چیزوں کو نہیں جانتا ان کے بارے میں ایمان رکھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہوں گی, یہ میری نسل کے لیے ہوں گی. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بیٹا ایک ہی تھا, اس کے صلب سے جو بیٹا اسحاق, تو خدا نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ یہ مجھے دے دے, اس کی قربانی کر دے. تو اس نے بغیر کسی حال حجت کے, بغیر بحث کیے, بغیر دریغ کے, ٹھیک ہے, کوئی اس نے بڑبڑایا نہیں. اور لکھا ہے کہ وہ بیٹے کو لے کے چل پڑا, اور اس نے کہا جہاں تو خدا چاہتا ہے میں اسے دے دوں گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس نے اپنے ایمان کے ساتھ عمل کو دکھایا, اس کو کر کے ایکسرسائز پورا کیا, پریز گاڈ ہاللیلویا, تو پھر لکھا ہے خدا نے اسے بلندیوں پر اس کے ایمان کو بھی, اور اس کے آج اس کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اس کو ایماندار کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, اور ایمانداروں کے باپ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کر ہم اس کنعانی عورت کی طرف بھی ذرا تھوڑا سا وہاں پر بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. جیسے خداوند یہ کہتے ہیں کہ کتوں کی روٹی جو ہے وہ لڑکوں کو ڈالنا جو ہے روا نہیں ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ مالک کی میز پر سے گرے ہوئے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی نوکر کھا کر, کتے کھا کر جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ہم اس کے ایمان کو دیکھیں. پھر یسوع نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے, تو اس ایمان بڑے کے پیچھے راز کیا ہے یہ بھی جانیں گے. لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. ہم اس بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو بھی خدا ان کے کلام سے سیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام خدا کے لوگ میں ہم بات کر رہے تھے کنعانی عورت کی. جب ہم اس کے حوالے کو دیکھتے ہیں تو یہ متی رسول کی معرفت ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 15واں باب اور 28 آیت میں, اور یہاں پر جو لفظ ہے وہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. سر کیا کہیں گے اس ایمان کے بارے میں جہاں یسوع کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے. ہم جب اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے بات کی ایک کوڑی کی, اور جب ہم اس کے ایمان کو دیکھتے ہیں نا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا خداوند مانا, اور پھر لکھا ہے اسے سجدہ کیا. اور یہی بات اس عورت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے کلام مقدس میں, اگر ہم 25ویں آیت پڑھ کے دیکھیں تو لکھا ہے مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ ہمارا ایمان بڑا کیسے ہوتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. اب سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, بڑا نہیں ہوتا. بڑا کیسے ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے ہمارے عمل سے. جیسے جیسے ہمارا عمل بڑھتا جاتا ہے
ہم اسے عملی جامہ پہناتے جاتے ہیں. جیسے جیسے ہمارا ایمان اس کے ساتھ اعمال لگتے جاتے ہیں تو وہ ایمان بڑا ہوتا جاتا ہے. اب یہ عورت جو ہے اسے خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی ڈانٹ پلائی ہے. جب ہم اوپر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اسے ایک قسم کا ڈانٹ دیا, جھڑک دیا اور اسے ایک یعنی ایک مرتبہ اسے کس طرح کا دیا جا رہا ہے, ایک لقب کس طرح کا دیا جا رہا ہے کہ یعنی کتے کا لقب دیا جا رہا ہے اسے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو اپنے خدا کے سامنے بھی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات ہے جی, ہم آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ خداوند ہمیں. لیکن اس عورت نے ایسا نہیں کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بالکل سٹیبل ہے اپنی جگہ پہ, اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوا, جھڑک سن کے بھی اس کا ایمان جو ہے وہ ڈولا نہیں ہے, اور وہ اپنے ایمان میں بڑھ رہی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسے عورت نے پھر بھی اسے سجدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, 23ویں آیت میں لکھا ہے مگر اس نے اسے کہا اسے کچھ جواب نہ دیا, اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلی آتی ہے. اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یعنی اس نے اسے کئی طریقے سے جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش کی. اور وہ یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ خدا کئی مرتبہ کئی طریقے کر کے ہمیں آزماتا ہے کہ یہ کتنا میرے ساتھ وفادار ہے. کئی مرتبہ غربت کے اندر لا کے, پیسے کی کمی کے اندر لا کے, بیماری کی صورت میں ہمیں خدا دیکھتا رہتا ہے. جیسے اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کو خدا نے دیکھا, شیطان نے کہا کہ یہ خداوند تیری تکفیر کرے گا, خداوند نے کہا نہیں کرے گا, جا کے کر لے جو تیرے ہاتھ میں وہ کر لے. سب کچھ اس نے کر لیا, یہاں تک ہے کہ اسے بیمار کر دیا, اسے پھوڑے نکل آئے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. تکفیر نہیں اس نے کی, خدا پر اس نے لعنت نہیں کی, بلکہ خدا کو وہ مبارک کہتا رہا. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آخر کار جب ابلیس کو پتہ چلا کہ یہ کچھ نہیں کرنے والا, یہ پیچھے نہیں ہٹنے والا, اب کیا کیا جائے کہ اس کی بیوی کو اس کے بارے میں اسے استعمال کرے. اسے جب استعمال کیا, یہ آخری مورا تھا, بیوی کو جب استعمال کیا, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کے خادم بھی اور دوسرے ایماندار بھی جب گھر میں ان کا مسئلے مسائل بنتے ہیں تو پھر وہ گر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, کئی طرح کی گراوٹ ان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اس آدمی کے اندر نہیں آئی. اس آدمی نے جب اپنی بیوی کے بارے میں سنا, اس کے لفظ نے کہ تو کس طرح کے خدا کی عبادت کر رہا ہے, تو اس کی بار بار عبادت کر رہا ہے, بار بار تو اسے سجدہ کر رہا ہے, اور پھر وہ تجھے بار بار گرا رہا ہے. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تو نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے, کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو یہ یہاں پہ اس عورت کو بار بار جو ہے وہ سمجھ لے کے آزمایا جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح خود تو جانتے ہیں, وہ دلوں اور گردوں کے واقف ہیں, لیکن وہ دکھانا چاہ رہے تھے اپنے شاگردوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو بھیڑ کی شکل میں ان کے پاس ایمان کا جو معراج ہے یا اس کا جو معیار ہے وہ دکھانا چاہ رہے تھے. اس عورت کی زبانی دکھانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اس عورت نے بالکل وہ ڈگمگائی نہیں ہے, ڈولی نہیں, کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری زندگی میں معجزہ ہو. لکھا ہے اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پورے طور پہ بتانا چاہ رہی ہے کہ بے شک تو مجھے شفا نہ دے, بے شک تو میری مدد نہ کر, لیکن میں نے پھر بھی تیرے حضور میں رہنا ہے اور تجھے سجدہ کرنا ہے اور تجھے خداوند ماننا ہے. یہ بہت بڑا ایمان ہے. لیکن جب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. یہ یسوع کی بات ہے. لیکن عورت کیا کہتی ہے, اس نے کہا ہاں خداوند, کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. تب مسیح یسوع کے زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوتا ہے, اس نے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جہاں آج ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر دیکھتے ہیں, آج یہاں ہم نجات کے کام کو دیکھ رہے ہیں, یا ہم غیر زبانوں کو, ہم ان کے نزول کو دیکھ رہے ہیں, ہم برگزیدوں کو دیکھ رہے ہیں, ایمانداروں کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم نجات پذیروں کو بھی دیکھ رہے ہیں, نجات یافتہ کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایمان
آپ کے تجربے مشاہدے میں کیا بات آتی ہے؟ کیا اس طرح کا بھی ایمان کہیں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھنے کو کہیں ملتا ہے، سننے کو کہیں ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ایمان بھی ہے؟ یہ بہت کم ہے، بہت کم ملتا ہے۔ میں کچھ ایسے خدا کے خادموں سے واقف ہوں، ہمارے اپنے علاقے میں بھی میرے استاد تھے، بزرگ برکت سوٹی والا ان کو کہتے تھے، تو بہت ضعیف، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی کمزور، انتہائی فائنینشلی طور پر بھی کمزور، اور بھی بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے دعا میں رہتے، منادی کرتے پیدل چل چل کے، بہت زیادہ، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ خدا اس طرح کی آزمائشوں کے اندر ہمیں ڈالے اور ہمیں پرکھے اور ہمیں مصیبتوں کے اندر ڈالے تو پھر بھی ہم خدا اس میں کھرے اترے، ٹھیک ہے۔ اور بلوچستان کے اندر بھی ایک خدا کے خادم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہاتھ کے اوپر روٹی رکھی ہے اور وہ پیدل چل کے منادی کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دیر سے گیا تو وہ لوگ کہیں ڈیوٹیوں پر نہ چلے جائیں غیر قوم کے لوگ، اور میں نے ان کو جا کے کلام سنا۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب آج کروسیڈ میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، بہت چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں، شفا بھی پا کے آتے ہیں، کچھ ادھورے بھی لوٹتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو 12 برس سے ہے، اب وہ کیا کہتی ہے کہ میں اگر اس کا پلو چھو لوں گی تو میں شفا پا جائیں۔ اب اس پوری اس داستان کے اندر، کہانی کے اندر، اس واقعہ کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مسیح یسوع پلٹتے ہیں، بھیڑ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا؟ شاگرد کہتے ہیں کہ یہاں تو بہت سے لوگ ہیں، تو کہا نہیں، کسی نے ایمان سے، کیونکہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کروسیڈز کے اندر، تو کیا وجہ ہے کہ ہم جاتے تو ہیں لیکن ہم اپنی شفا کو لے کر واپس نہیں لوٹتے؟ یہ کون سے ایمان کا معیار ہے اور یہ کس طرح کا عمل ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ وہی ایمان ہے نا کہ جس کے بارے میں خدا کا بندہ یعقوب رسول یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس طرح کا ایمان لے کے خداوند کے پاس جاتے ہیں کہ جس کے اندر صرف ایک خواہش ہوتی ہے اور ایک لالچ پایا جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، اس کے بعد تو کون اور میں کون، ٹھیک ہے، اس کے بعد نہ چرچ جانا ہے، نہ خدا تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اب خدا جب پہلے سے جانتا ہے تو اس طرح کے ایمان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کا ایمان جو ہے اس میں یعنی یہ ڈگمگانے والا ایمان ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے شفا چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے یہ چاہیے، لیکن اس کے اندر آپ یہ یعنی خیال کریں کہ نجات کے تعلق سے ان کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ میں نے خداوند کو قبول کرنا ہے، مجھے آج میرا معجزہ ملنا ہے اور میں نے اس کے بعد خداوند کے ساتھ رہنا ہے، خداوند کی عبادت کرنی ہے، یہ بات اندر نہیں ہوتی۔ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مجھے شفا مل جائے، مجھے میرا معجزہ مل جائے، اور اس کے بعد ختم۔ تو خداوند یہ جب چیز دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ یعنی ان کو بغیر کچھ دیے واپس لوٹنا پڑتا ہے اور خدا لوٹا دیتے ہیں۔ کیا عملی طریقہ اپنایا جائے، کیا کیا جائے، کیسے اس کو عملی طور پر ایسا کیا جائے کہ ہم ویسا ایمان رکھیں؟ کیونکہ آخری آیت جب ہم اس کی دیکھتے ہیں 26 اور وہاں لکھا ہے کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی، اسے میں کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اگر میں زندگی میں ہوں اور میں یسوع کو پانا چاہتا ہوں اور میں آنے والی زندگی بھی پانا چاہتا ہوں، اس میراث کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یروشلم میں بھی داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے جلال میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن میں بنیادی طور پر مردہ ہوں، تو پھر میں کیسے وہاں جاؤں گا؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کو حاصل کریں؟ جی بس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اپنے بارے میں اپنی گواہی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک لوکا کی انجیل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بیوہ کے تعلق سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ میں نے نکال کے بھی رکھا ہوا ہے، یہ 18ویں باب کے اندر، لوکا 18ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسے بار بار دھتکارا جا رہا ہے، اس کا انصاف نہیں کیا جا رہا،
وہ قاضی جو ہے وہ بے انصاف قاضی ہے اور بڑا سخت آدمی ہے. وہ بار بار اسے کئی مرتبہ اس کنانی عورت کی طرح خداوند بھی ہمیں بار بار جو ہے وہ سکھانے کے لیے ہمیں پیچھے دھکیلتے ہیں, ہمیں ہماری زندگی کے لیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں. کنانی عورت ڈٹی رہی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑا, اس کے ایمان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بیوہ عورت نے کہا کہ میں جاتی رہوں گی اس کے پاس. یعنی وہاں پہ دعا کا عمل ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ہو جائے گا. لیکن کئی مرتبہ ایسا تھا کہ ہم ایسا کرتے نہیں. میں اپنی زندگی کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ 98 کی بات ہے, 1998 کی بات ہے کہ میں اس سے پہلے انتہائی خطرناک میری جاب تھی. یعنی کہ میں تھیٹر میں کام کرتا تھا. گواہی میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اپنی, کہ میں تھیٹر میں کام کرتا تھا اور ایک گندی زندگی, بہت بھیانک زندگی تھی, ہر طرح کی یعنی نشہ بھی اور اس طرح سے ناچ رنگ بھی جو ہے وہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں بیمار ہو گیا, اور جب میں بیمار ہوا تو اس کے بعد میرے اندر یہ بات آئی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ در حقیقت میری وہ خدمت نہیں ہے. میں ایک کرسچن ہوں اور مسیحی کہلاتا ہوں, صرف میں مسیحی کہلاتا ہوں. میرے اندر کوئی مسیحیت والا کام نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ مسیحی کہلاتے ہیں, کلام مقدس میں لکھا ہے تم مسیحی کہلاتے ہو لیکن ایماندار کہلاتے ہو لیکن ایماندار ہو نہیں. اوپر سے ہم تو جب میں بیمار ہوا نا تو 2.5 مہینے بیماری کے اندر جانے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں, کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ یہ بچے گا نہیں. مجھے ہیپاٹائٹس سی ہو چکا تھا. اور ایک دن 2 بجے رات کا ٹائم تھا, یہ اسی مہینے میں 1998 کے اسی مہینے کے اندر کوئی دن تھا. تو میں نے رات کو 2 بجے, ویسے تو میں آنسو چلتے رہتے تھے میرے آنکھوں سے, پانی چلتا رہتا تھا, تو رات کو 2 بجے میرے ایک ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ میں جو کہلاتا ہوں اگر میں وہ واقعی بن جاؤں یا بننے کا میں عہد کروں تو ہو سکتا ہے کہ چلے میں نہ بھی بچوں تو خدا مجھے اپنی بادشاہی میں تو لے جائے گا. ٹھیک ہے, ایمان کے وسیلے سے, اقرار کے وسیلے سے, توبہ کے وسیلے سے. تو میں نے اقرار کیا اپنی چارپائی پہ رات کو, یعنی اسی جگہ پہ میں پڑا تھا, میں اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تو میں نے اقرار کیا, میں نے کہا کہ خداوند میں نے تجھے بہت ستایا ہے. جب ہم نامی مسیحی ہوتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو ستا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا کردار کچھ اور ہوتا ہے. میں نے کہا خداوند میں نے تجھے بہت ستایا, ایمان تھا لیکن عمل نہیں تھا. تو اگر مجھے کچھ وقت آپ دے دو, اگر کچھ وقت مجھے دے دو, مرضی تو آپ کی ہے بالکل, تو میں آپ کا کام کروں گا. تو وقت کیسے ملا کہ اگلی صبح ہی ہمارے گھر میں ایک ہماری دائی اماں تھی, تو وہ آئی میرا پتہ کرنے کے لیے, اور میری والدہ سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بیٹا بیمار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اماں وہ تو اب مرنے کے قریب ہے, وہ تو بس آج ہے یا کل ہے. تو اس نے کہا مجھے ذرا دکھا. یہ 10 بجے کا ٹائم تھا صبح. تو جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ مختارہ اس کو تو کوڈی پڑی ہوئی ہے. یعنی رات میں نے اقرار کیا اور صبح جو ہے وہ ڈاکٹروں کی ساری جو چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی, اور یہ ایک نیا سلسلہ جو کہ حل ہو سکتا تھا اسی وقت. اس بوڑھی اماں نے کہا کہ مجھے تیل لا کے دے. تیل اس نے پکڑا اور مجھے وہ یہاں پہ, وہ دعا گو بھی تھے اور دعا بھی کر رہے تھے تو ساتھ تیل مل رہے تھے. تو جب اس نے کوئی 10-15 منٹ تیل ملا اور وہ میری کوڈی جو ہے وہ اس نے اٹھائی اور میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا. جسم جو بے ترتیب تھا ترتیب میں آیا. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر میں نے کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد کھانا کھایا جو کہ میں 2.5 مہینے سے نہیں کھا سکتا تھا. پھر میں گواہی کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 دنوں کے بعد میں چرچ میں چلا گیا, کیونکہ میرے چرچ کے جو FGA چرچ نارنگ منڈی میں, میرے چرچ کے لوگ جو تھے وہ بہت ایکسائٹڈ تھے کہ یہ آدمی اگر وہاں سے نکل کے چرچ میں آ جائے تو یہ ایک بڑا پرستار بن سکتا ہے. یعنی یہ ایمان کی وجہ سے اور توبہ کی وجہ سے, اور ایمان تو تھا لیکن توبہ نہیں ہو رہی تھی, عملی کام نہیں ہو رہا تھا, اور جب عمل آیا تو پھر زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اور خداوند نے مجھے آج آپ اس کے بعد بائبل دی. اور میں سر بہت بہت شکریہ, کیونکہ وقت ہمارے پاس جو ختم ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کا. تو خداوند آپ کو برکت دے, اور آپ کی ٹیسٹ منی کے حوالے سے بھی بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ ضرور ایمان با عمل
ہوں، بالکل۔ تاکہ صرف ایمان ہی نہ ہو بلکہ عمل ایمان کے ساتھ ہو، تاکہ ہم بہتر طور پر اس زندگی کو پائیں جو مسیح یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے اور وہ اس نے دی ہے ہمیں۔ تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے دنیا کی انتہا تک جو ہے وہ آپ کو استعمال کرے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔ ناظرین ایک سیکنڈ چھوڑ دو ابھی۔ ناظرین آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا، یہاں پر ہم نے ایمان کی بات کی، یہاں پر ہم نے عمل کی بات کی، ہم نے مقدس نوح کو دیکھا، ہم نے ابراہیم کو دیکھا، ہم نے اس کے ایمان کو دیکھا، وہ راست باز گنا گیا، ہم نے کنعانی عورت کے بارے میں اس بات کو سیکھا ہے۔ ایمان جب آہستہ آہستہ ہم عملی چیزیں اس کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک بڑا ایمان ہمارے پاس آتا ہے۔ ایمان آپ کے پاس موجود ہے لیکن وہ ایک بچے کی طرح ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اگر وہ گر جاتا ہے اسے اٹھاتے ہیں، اسی طرح ایمان بھی ایک بچے کی طرح ہے جسے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو پالنا ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس بچے کو ہم نے کیسے پالنا ہے، کیسے اس بچے کو بڑا کرنا ہے۔ آپ اسے جیسے جیسے بڑا کریں گے وہ ویسے ویسے آپ کے ساتھ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور یوں میں اور آپ اس زندگی کو حاصل کریں گے جو یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خدا نے آپ کو دی ہیں اس توڑوں کو اپنے اس کے جلال کے لیے، اس کے نام کے لیے، اس کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت کو بتائیں، کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا جو اکیلا پن ہے شاید وہ انہیں آپ سے کہیں دور لے جائے اور پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں اور اپنی باتیں ان کو سنائیں۔ اپنی ماں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔